that the Great Pyramid was originally designed and functioned as a power plant. The Great Pyramid of Giza, a power center, modeled after a volcano like Mount Shasta? A freestanding granite-tuned room, and it would cause that to resonate at a specific frequency. السلام علیکم دوستو. نکولا ٹیسلا دنیا کی تاریخ کا سب سے ذہین سائنٹسٹ تھا، ایک ایسا انسان جو اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے دنیا کو وہ ترقی دینا چاہتا تھا جس کی کہ انسانیت اصل میں حقدار ہے. وہ کچھ ایسی انوینشنز کرنا چاہتا تھا جسے اس کے بعد آنے والے ذہین دماغ بھی نہ سمجھ سکے. اگر کہا جائے کہ وہ اپنے وقت سے شاید 200 سال آگے چل رہا تھا تو غلط نہ ہوگا. اس کے دور کے لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے اسے وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا. ٹیسلا کائنات کے کچھ ایسے راز جان چکے تھے جو آج کی ماڈرن کوانٹم فزکس کے تمام لاز کو غلط ثابت کرنے والے تھے، ایون کہ آئنسٹائن کی موجودہ تھیوریز کو بھی. اگر ان کی ریسرچ کو سیریس لیا جاتا تو آج کا انسان موجودہ سائنسی ترقی سے کہیں آگے ہوتا. انسان زمین کی بجائے گلیکسیز میں سفر کر رہے ہوتے، کیونکہ ٹیسلا کائنات کے بیسک سٹرکچر کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کو آج کے سائنٹسٹ چاہ کر بھی قبول نہیں کر پا رہے. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ٹیسلا کے مطابق آج کی کوانٹم فزکس جو انسان کو پڑھائی جا رہی ہے سب کی سب غلط ہے. مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور مستقبل میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا بروقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل فیکٹس وذ حسن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. موجودہ کوانٹم فزکس، جسے ماڈرن کوانٹم فزکس بھی کہا جاتا ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا یا انفارمیشن اس یونیورس سے باہر نہیں جا سکتا. اگر سادہ الفاظ میں بات کریں تو کوانٹم فزکس کے لاز کے مطابق ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتا. مگر حال ہی میں بلیک ہولز کی دریافت اور پیرلل یا ملٹیپل یونیورس کے جدید کانسیپٹس کے بعد سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بلیک ہولز ہماری یونیورس سے دوسری یونیورس میں جانے کا راستہ ہیں، اور یہ بلیک ہولز ہماری یونیورس کی انفارمیشن دوسری یونیورس میں لے جانے کا ذریعہ بھی. بلیک ہولز کی دریافت نے موجودہ کوانٹم فزکس کے لاز کو غلط ثابت کر دیا ہے. دوستو، انسان نے ایٹم کا بیسک سٹرکچر تو دریافت کر لیا ہے جس سے دنیا و کائنات کی ہر چیز بنی ہے، اور یہ ایٹم جن پارٹیکلز سے بنا ہے وہ ہیں الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز. پھر ان پارٹیکلز کا بیسک سٹرکچر ہیں چارج پارٹیکلز، جنہیں کہتے ہیں کوارکس. مزید ان کوارکس کا بھی بیسک سٹرکچر ہے جسے یہ بنے ہیں، اسے کہتے ہیں سٹرنگز یعنی رسیاں، جو ہمیشہ وائبریٹ کرتی رہتی ہیں، اور اسی وائبریشن سے ہمارے ایٹم سے بنی ہر ایک چیز قائم ہے، موجود ہے، حرکت میں ہے. ہماری یہ زمین، سورج، گلیکسیز، کائنات میں موجود ہر ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، اسی وائبریشن کی ہی پیداوار ہے. اب یہاں آ کر ہماری موجودہ کوانٹم فزکس کا اینڈ ہو جاتا ہے کہ بس سٹرنگز موجود ہیں، مگر ٹیسلا کی کھوج شروع ہوتی ہے اس کے بعد، کیونکہ ٹیسلا نے سوچا کہ آخر یہ وائبریشنز پیدا ہی کیوں ہو رہی ہیں اور کون ہے اس سب کا ذمہ دار. کیا ہم خود سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان سٹرنگز میں اپنی مرضی کا بدلاؤ کر سکتے ہیں؟ اور جو کچھ ٹیسلا نے ڈسکور کیا وہ بہت چونکا دینے والا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا اہرام مصر کا راز بھی دنیا کو دے گئے تھے، جو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو سمجھ آئے گا. ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس کائنات کے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں سوچنے کی بجائے اس کے سب ایٹامک لیول یعنی انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچنا شروع کریں تو کائنات کے بارے میں ایسی معلومات ملے گی جو صرف کائنات کی فزیکل اپیرنس سے جاننا ممکن ہی نہیں. ٹیسلا کا مزید کہنا تھا کہ انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کا آپس میں اتنا سٹرونگ کنیکشن ہے کہ یہ کائنات کے رازوں کی چابی ہے. جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس کائنات کی ہر چیز وائبریشن میں ہے، اور اس کے پارٹیکلز کی وائبریشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کیا چیز بنے گی یا کیا شکل اختیار کرے گی. مثال کے طور پر آپ کے آس پاس مختلف ویو لینتھز کی الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسیز موجود ہیں، جن کے بیسک سٹرکچر یعنی سٹرنگز کی وائبریشنز انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے. اور ٹیسلا کے مطابق اس کی وجہ ہے سانگ ریزوننس وائبریشن، یعنی کہ اس کائنات کو خاص قسم کی ساؤنڈ وائبریشن سے بنایا گیا ہے. جیسا کہ ہر چیز کی سٹرنگز کی وائبریشنز کا پیٹرن دوسری چیز سے مختلف ہوتا ہے، جو نہ صرف اس کو جدا شکل دیتی ہے بلکہ ان کی خصوصیات بھی انہی وائبریشنز کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ساؤنڈ ویوز ایک فزیکل وجود میں بدل رہی ہیں. چلیں اسے ایک وضاحت سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی نئی چیز کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو فزیکلی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہو، تو سب سے پہلے اس کے بیسک لیول یعنی سٹرنگز کو وائبریٹ کروانا ہوگا، جو اس کے بڑے سٹرکچر ایٹم کو شکل دے گا. اس طرح اس آبجیکٹ کو ایک مکمل فزیکل شیپ ملے گی.
اسی پروسیس کو ایک بڑے سپیکر پر خاص فریکوینسی پر چلائیں تو دیکھیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آواز ایک خاص پیٹرن کو بنا رہی ہے اور ہر بار آپ فریکوینسی بدلتے جائیں تو پیٹرن بھی بدلتا جائے گا۔ یعنی یہ ساؤنڈ فریکوینسیز مختلف فزیکل شیپس لے رہی ہیں اور انہی ساؤنڈ فریکوینسیز نے دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو ترتیب دی ہے۔ ایک پاؤڈر کو جو کہ لیکوڈ نہیں ہے، اسے میٹل پلیٹ پر رکھ کر ایک خاص فریکوینسی کے اندر آوازوں کو مسلسل چلایا جاتا ہے تو دیکھیں اس کا رزلٹ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ بالکل وہی عمل دکھا رہا ہے جیسے زمین سے پہاڑ بنے، آتش فشاں پہاڑ، دریا اور ہر ایک لینڈسکیپ بنا، یعنی جیسے ہم میٹل پلیٹ پر رکھ کر یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو بالکل اصل میں بھی زمین کے اندر سے ایک خاص فریکوینسی نے آج زمین پر موجود تمام لینڈسکیپس کو ترتیب دیا اور یہی ساؤنڈ ویوز ہی زمین پر کریشنز کی وجہ ہیں۔ یہ زمین زندہ ہے اور اس کی نبض ہر لمحہ چل رہی ہے۔ دوستو، اسلام، کرسچینٹی اور جوئش ریلیجن سمیت دنیا کے ہر مذہب میں لائٹ یعنی روشنی کو ہدایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور لائٹ اور ساؤنڈ کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کسی بھی LED بلب لائٹ کی وائر کو اسپیکر سے جوڑ کر دیکھ لیں تو آپ کو لائٹ اور ساؤنڈ کا تعلق سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستو، یہ ساؤنڈ فریکوینسیز اتنی اثردار ہیں کہ انہیں پانی پر بھی چلایا جائے تو ہر بار اپنا پیٹرن اور اپنا اثر بدل لیں گی۔ رائل ریمنڈ رائف تاریخ میں ایک ایسا انوینٹر تھا جس نے ایک مشین تیار کی تھی جو ریڈیو ویوز پروڈیوس کرتی تھی۔ رائف کا دعویٰ تھا کہ انسانی جسم کے بیمار یا کینسر زدہ سیلز جن سٹرنگز یا فریکوینسیز سے مل کر بنے ہیں، انہیں میری مشین سے پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں، جس کا انسانی صحت پر بھی کوئی برا اثر نہیں ہوگا۔ ہر بیماری، چاہے وہ وائرس ہو، بیکٹیریا ہو یا کینسر، سب کا علاج ان ساؤنڈ ویوز سے ممکن ہے۔ ٹیسلا نے بھی ریمنڈ رائفل کی موت کے بعد کہا تھا کہ ان سٹرنگز کو چھیڑا یا بدلا جا سکتا ہے، مگر افسوس کسی نے بھی نہ ریمنڈ کی بات کو سیریس لیا نہ ٹیسلا کی بات کو۔ مگر سوال یہ ہے کہ زمین کے اندر موجود ہائی فریکوینسی ویوز جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری اوپر کی دنیا کو کیسے شیپ دے سکتی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں دوستو، ہماری زمین کے اندر ہونے والی لگاتار وائبریشنز، یہ ساؤنڈ ویوز ایک میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرتی ہیں جو آج تک انسان کو سورج اور سپیس کی خطرناک ریڈیشن سے بچاتی آئی ہیں۔ یعنی یہ ساؤنڈ ویوز مل کر ایک ایسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتے ہیں جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہے، جس فارمولے پر ہماری انڈکشن موٹرز اور ہر ایک مشین چل رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر ایک چیز ایک خاص ساؤنڈ ویو سے بن رہی ہے۔ کچھ سال پہلے لی گئی اس الیکٹران کی تصویر کو دیکھیں، کیا اس میں کوئی پارٹیکل نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ساؤنڈ ویوز کا ایک پیٹرن ہے۔ موجودہ سائنس اور ٹیسلا کا اسی بات پر اتفاق نہیں تھا کہ یہ الیکٹران، ایٹم کا چھوٹا ترین ذرہ، کسی فزیکل آبجیکٹ سے نہیں بنا جیسا کہ آج کی سائنس مانتی ہے، بلکہ نہ نظر آنے والی ساؤنڈ ویوز سے بنا ہے جو کہ فزیکل شیپ میں نہیں ہیں اور انہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ آئنسٹائن کا اپنا ماننا تھا کہ موجودہ الیکٹرو میگنیٹک تھیوری ہمیں الیکٹران کی نیچر نہیں سمجھا پا رہی کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور یہ کیا ہیں۔ مگر نہ صرف آئنسٹائن اور ان جیسے بہت سارے سائنسدانوں کی مدد سے ٹیسلا کے اتنے بڑے دعوے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، بلکہ پچھلے 200 سال سے دنیا کو کوانٹم فزکس کے متعلق جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ دوستو، زمین کی یہ خاص فریکوینسی آج بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ کے کئی ملکوں میں یہ سائنامک پیٹرن آج بھی موجود ہیں جن کی شیپ آلموسٹ سیم ہے۔ ان جیسے اور بہت سارے زمین پر موجود سٹرکچرز کی وضاحت ٹیسلا کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان بے انتہا بڑے سٹرکچرز کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ اگر ان سٹرکچرز کو غور سے دیکھیں تو کیا بالکل یہ ویسا ہی پیٹرن نہیں بنا رہے جو آج کل کی انڈکشن موٹرز کے اندر بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ یعنی کہ ان میگاٹرونز کے ذریعے پرانی تہذیبیں زمین کی فریکوینسی استعمال کر کے انرجی یا الیکٹریسٹی پروڈیوس کیا کرتی تھیں، اس لیے بڑے بڑے پتھروں کو ان کے قریب رکھ دیا جاتا تھا تاکہ بجلی یہاں سے پاس نہ ہو سکے، جس کا ثبوت یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہائی فریکوینسی ویوز ہیں۔ اور یہ ایک میگاٹرون اتنا طاقتور تھا کہ آج کی پوری دنیا کی انرجی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ٹیسلا بھی اسی طرح کا ایک ٹاور بنا کر پوری دنیا کو فری الیکٹریسٹی دینا چاہتے تھے۔ دنیا بھر میں بڑے پتھروں سے بنے یہ پراسرار سٹرکچرز، مثلاً اہرام مصر، جن کے بارے میں سائنٹسٹ یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ شاید یہ فرعون مصر کی آخری آرامگاہ تھی، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان اہراموں میں سے آج تک ایک بھی فرعون مصر کی لاش نہیں ملی، بلکہ ان اہراموں سے کئی سو کلومیٹر کی دوری پر ملی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان اہراموں کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ انرجی کا بہت بڑا سورس تھے۔ یہ میگاٹرونز تھے جو زمین کی فریکوینسی سے بجلی کو پیدا کیا کرتے تھے، جن کا ثبوت ان پیرامڈز کے درمیان سے نکلنے والی ہائی فریکوینسی ویوز ہیں جنہیں آج بھی میئر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ قدیم مصری زبان میں پیرا کا مطلب آگ یا انرجی ہے، جبکہ مڈز کا مطلب درمیان میں ہے، یعنی کہ ایسے سٹرکچرز جن کے درمیان میں انرجی موجود ہو۔ بالکل ایسی ہی ہائی فریکوینسی ویوز سٹون ہینج کے نیچے بھی میئر کی گئی ہیں۔
یہ سب ہماری آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم چھوٹے لیول پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک براڈ ورژن آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ ہمارے اسمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس کے بورڈ سے کرنٹ کو گزارنے کے لیے یا ان کو سٹور کرنے کے لیے جو سٹرکچر استعمال ہوتے ہیں، کیا بالکل ان ماضی کے لوگوں کے پاور ہاؤس کے سٹرکچرز کی طرح نہیں لگتے؟ خاص طور پہ جب انہیں اوپر سے دیکھا جائے۔ یہ بات ہماری امیجینیشن سے اس لیے بھی باہر ہے کہ آج ایسے میگاٹرونز کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں۔ یہ ساؤنڈ ویوز اتنی سٹرونگ ہیں کہ نہ نظر آنے کے باوجود چیزوں کو ہوا میں اٹھا سکتی ہیں، سمندری طوفان سے لے کے بارشیں برسانے تک ہر کام میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ اپنی اسکرین پر 2003 کے اس پیٹنٹ کو دیکھیں جس میں 2 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایسی مشین بنانے والے ہیں جو ایک خاص ساؤنڈ ویو سے ہریکین پیدا کر سکتی ہیں، یعنی یہ کوئی فکشن نہیں، ریئلٹی ہے۔ نکولا ٹیسلا اتنے ذہین تھے کہ بہت پہلے ہی اس راز کو سمجھ گئے تھے اور دنیا کو نہ ختم ہونے والی انرجی کا سورس دینے جا رہے تھے۔ مگر ہر دور میں مفاد پرست لوگ ضرور ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان سے بڑھ کر کسی کو شہرت یا پہچان ملے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، اور اسی مفاد پرستی میں دنیا نے ایک ایسے انسان کو کھو دیا جو اپنی سوچ سے دنیا کو بدلنے جا رہا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔